لگایا، بد عقیدے سے اللہ نے عمل کا سوال ہی نہیں کیا ہے۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی 3 ضدیں ہیں۔ شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد الرسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی الولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا، اسے کہا جاتا ہے مومن۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے عمل کا تقاضا مومن سے کیا ہے۔ نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ نہ نماز کا تقاضا مشرک سے ہے، نہ کافر سے ہے، نہ منافق سے ہے، گویا نماز اللہ نے علی والے سے مانگی ہے۔ روزے کے لیے فرمایا، اب سر اٹھانا متوجہ ہو گئے ہیں تو ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ روزے کے لیے اللہ نے آئے مجیدہ میں ارشاد فرمایا، ابھی روزے دار بولیں گے جو روزہ رکھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ گویا اللہ ہمارے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، علی والوں کے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں ایک پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے، ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی رعیت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی ہمارا گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ مل کے حیدری، جزاک اللہ، علی متقیوں کا امام ہے۔ اگر جی میں آپ کی موجودگی میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 12-14 بندے سمجھ کے جائیں گے، میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایک بات سمجھ لینا، عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر عبادت کی قبولیت کا صرف ایک پیمانہ ہے بس۔ اگر یہ بات میں نے سمجھا لی نوجوانوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو گویا لاہور سے یہاں چل کے آنے کا میرا حق ادا ہو جائے گا۔ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر عبادت کی قبولیت کا صرف ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ عبادت چینج چاہتی ہے، عبادت تبدیلی چاہتی ہے۔ جو عبادت آپ کر رہے ہیں، اس عبادت کے کرنے کے بعد اگر آپ کے اندر چینج آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، یہ چینج دلیل ہے کہ عبادت قبول ہو گئی۔ میں مثال دوں گا تو عزیز نوجوان بچے بھی سمجھ کے جائیں گے۔ نماز عبادت ہے۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، پوچھا گیا فرزند زہرا سے، ارشاد فرمائے نماز کی قبولیت کا پیمانہ کیا ہے کہ نمازی کو پتا چل جائے کہ جو میں پڑھ چکا ہوں وہ بارگاہ توحید میں قبول ہو گئی۔ امام نے فرمایا کہ پیمانہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ کہا فرزند رسول آپ وارث قرآن ہے، آپ ذرا ارشاد فرمائیں کہ کیا پیمانہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے نماز کی قبولیت کا۔ امام نے فرمایا قرآن فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ امام فرماتے اے نمازی، نماز فجر پڑھنے کے بعد نماز ظہرین تک اگر تو نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، یہ سند ہے تیری فجر قبول ہو گئی۔ نماز ظہرین کے، میں بہت مطمئن ہوں، نماز ظہرین کے بعد نماز مغربین تک اگر آپ نے آپ کو نافرمانی خدا سے بچا لیا، یہ دلیل ہے تیری ظہرین قبول ہے۔ اور نماز مغربین سے لے کر نماز فجر تک ساری رات تو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہا، یہ دلیل ہے تیری نماز مغربین اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکی۔
لیکن خدا نخواستہ اگر نمازیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں پڑھی تو جا رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ روزے کا چینج ہے تقویٰ۔ میں عرض کرتا ہوں یہ مجلس حسین افضل ترین عبادت ہے، عزاداری سید الشہداء، اس لیے کہ عزاداری پورے دین کی محافظ ہے۔ عزاداری پورے دین کی محافظ ہے۔ ایک جملہ میں روک کے کہہ دوں، توجہ فرمائیں گے آپ نے کلے دیکھے ہوں گے، لاہور کا بادشاہی کلا، عزاداری کے بارے جملہ کہہ رہا ہوں، لاہور کا بادشاہی کلا کے عین بیچ سنٹر میں ایک دیوان خاص ہوتا ہے جہاں رائل فیملی بیٹھتی ہے، اس کے اوپر ایک دیوان عام ہوتا ہے جہاں وزیر اور مشیر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر حصار خاص ہوتا ہے، اس کے گرد حصار عام ہوتا ہے، اس کے گرد خندق کھودی جاتی ہے جس میں پانی چھوڑا جاتا ہے۔ گویا یہ ڈیفنس لائنیں ہیں کہ جب دشمن حملہ کرے پہلے پانی کی خندق کو عبور کرے، پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص میں بادشاہ اور اس کی فیملی تک جا کر پہنچے۔ اسلام کے کلا کے عین بیچ سنٹر میں دیوان خاص میں شمع توحید روشن ہے، لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہے، اس کے گرد محمد رسول اللہ کا دیوان ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کھدوا رکھی ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک دشمنوں نے اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کر سکا ہے۔ حیدری تو جب تک یہ عزاداری باقی ہے، زندہ آباد، مل کے مرد آباد، مرد آباد، بے شمار بے شمار سلامت سلام۔ ارشاد اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہاں اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے، بزرگوں کو مالا سلامت رکھے، سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات جی۔ تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں دینی طالب علموں، میں نے مال امام کھایا ہے، میں اپنی اس روی سے نہیں ہٹ سکتا، میں چاہتا ہوں میرا میسج پہنچے اور میں آپ سے اجازت لے لوں جی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، عزاداری افضل ترین عبادت ہے، نماز کا چینج ہے گناہوں سے بچنا، روزے کی قبولیت کا معیار ہے تقویٰ۔ اگر تو رمضان کے بعد آپ کا تقویٰ ڈیویلپ ہو گیا ہے، یہ سند ہے آپ کے روزے قبول ہو گئے۔ لیکن رمضان سے پہلے اور بعد کی لائف میں کوئی چینج نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے رکھے تو گئے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ عزاداری افضل ترین عبادت ہے۔ اس عزاداری کی قبولیت کا پیمانہ کیا ہے کہ میں لاہور پہنچوں تو اطمینان قلب کے ساتھ کہ جو میں نے مجلس پڑھی قبول ہو گئی، آپ اطمینان قلب کے ساتھ رات کو بستر پہ سوئیں، جو آپ نے سنی قبول ہو گئی، بانیان اطمینان قلب رکھیں، جو ہم نے مجلس کروائی وہ قبول ہو گئی۔ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ آج سے 7-8 سال پہلے ڈیرہ غازی خان عشرے کے دوران میں نے یہ جملہ کہا تھا جو آج بھی ڈویژن میں یہ جملہ گونج رہا ہے، میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھنا، مجلس کا چینج بتا رہا ہوں، مجلس کی قبولیت کا معیار بتا رہا ہوں۔ مجلس ہے مکتب حسین، مسجد ہے مقصد حسین۔
مجالس میں ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، مساجد میں انہی ذہنوں کو جھکایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈنگا میں، رتوال میں، شادیوال میں، ان علاقوں میں ہونے والی مجالس بارگاہ توحید و اہل بیت میں قبول ہیں یا نہیں، اس کا ایک ہی پیمانہ ہے۔ دیکھو مجالس کے نتیجے میں تمہارے گھروں کے مصلے آباد ہیں یا نہیں، تمہاری مسجدیں آباد ہیں یا نہیں، تمہاری نئی نسل نمازی بن رہی ہے یا نہیں۔ اگر تو گھروں کے مصلے آباد ہو رہے ہیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، نئی نسل بیٹے اور بیٹیاں نمازی بن رہے ہیں، یہ سند ہے تمہاری مجالس قبول ہو گئی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجالس تو ہو رہی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں ہو رہا۔ بہرحال میں یہ چاہتا تھا، میں اپنا یہ پیغام یہاں سے شروع کر رہا ہوں، وقت اتنا ہے، میں اسی میں رمضان کا میرے اوپر حق تھا، میں دینی طالب علم ہوں، میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محافل کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ جو مولا علی کی فضیلت اور عظمت عقیدہ سمجھ کے سنتا ہے نا، تو میں بھی ایک قصیدہ پڑھنے چلا ہوں، لیکن قصیدہ کسی عام ہستی کا نہیں، ڈاکٹر علی شریعتی کی لکھا ہوا جملہ ہے، 14 قصیدوں جتنا آپ کو لطف آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ لکھا، میں اپنے عشرے قربان کر دوں اس عظیم الشان اسکالر کے ایک جملے پر۔ ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں، اے علی والو، کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ اگلے جملے ہیں علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کے۔ واہ، ہاں، بے شک حیدری۔ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ میرے استاد معظم، قبلہ کا جملہ ہے اور امر ہو گیا، میں نے قبلہ کے ساتھ سفر بھی کیے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا شیعان علی پر، اور مولا علی کو الگ کر کے ہمارے کھاتے میں ڈال دی۔ بولو یار، مثال بڑی خوبصورت دیتے تھے کہ اگر آپ کسی کوچ اور بس میں سفر کر رہے ہوں اور فرنٹ پہ لکھا ہو یا علی، تو سواریاں بیٹھے بٹھائے کہہ دیتی ہیں کہ یا کوچ کا مالک شیعہ ہے یا ڈرائیور شیعہ ہے۔ کوئی کار جا رہی ہے، اس پہ لکھا ہو یا علی، کہیں گے کوئی شیعہ جا رہا ہے۔ کسی بچے کا نام ہو غلام علی، علی عباس، تو پھر اب مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہادیوں نے حکم دیا ہے اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھیں، کہ جب لوگ تمہارے بچے کا نام پوچھیں تو پھر انہیں مذہب پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ مصائب کی روایت نہیں، فضائل کی روایت سنا رہا ہوں۔ دربار شام میں یزید ملعون نے میرے مولا سید سجاد سے کہا، قیدی آپ کا نام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میرا نام علی ابن الحسین۔ یہ ملعون بغض امیر المومنین میں غرق تھا، یہ کہتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ علی کربلا میں مارے گئے، فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے اور ایک میرے بھائی علی اصغر تھے کہ جن کے سروں پہ اللہ نے تاج شہادت کو رکھا ہے۔ یہ ملعون آگ بگولا ہو کے کہتا ہے، قیدی کیا تیرے بابا حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ سب بیٹوں کے نام علی رکھا۔ صاحب نہج البلاغہ کے پوتے نے اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، یزید سن، تیرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ میں روئے زمین سے نام علی کو مٹا کے چھوڑوں گا، میرے بابا حسین نے یہ طے کیا، اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا فرمائے، میں ہر بیٹے کا نام بابا کے نام پہ علی رکھوں گا تاکہ قیامت تک روئے زمین پہ علی علی گونجتا رہے۔ مل کے عبادت کریں، سب بولیں، دل بولا، علی مولا،
علی مولا فلک بولا فلک بولا حیدری. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نام علی جیسے ہی آیا وہ چیز ہو گئی. شیعوں کی کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ قبلہ کے جملے ہیں سب مسلمانوں کا، محمد رسول اللہ سب مسلمانوں کا. جیسے آیا علی ولی اللہ سارا کلمہ شیعوں. اذان کہے 4 مرتبہ اللہ اکبر سب مسلمانوں کی، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سب مسلمانوں کی، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ سب مسلمانوں کی. جیسے ہی آیا اشہد ان علی ولی اللہ ساری شیعوں کی. تو قبلہ کا جملہ سرٹھانا. قبلہ فرمایا کرتے تھے اے مسلمان یاد رکھنا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ لکھا ہے علی ولی اللہ. مل کے بولو حیدری. جب ہم مولا امیر المومنین کے فضائل، میرا موضوع فضائل امیر المومنین، ہم مولا امیر المومنین کے فضائل کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں ہیں. 12-14 بندوں نے لفظ تعاقب سمجھ کے مجھے دعا دی ہے، باقیوں کے لیے میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں کبھی نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہو. خدا کی قسم ہم نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا ہے. دلیل یہ ہے، مجھے بتاؤ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ بولتے رہنا جن کے دلوں میں علی بستا ہے. اگر تو میرے مولا امیر کی والدہ معظمہ آتی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی میں مان لیتا علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی. لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے. حیدری مجھے بتاؤ علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ اگر تو میرے مولا امیر جائیں علم مانگنے کے لیے، علی کو علم کی تمنا، اور اگر علی علم بلا کے دیے جائیں تو ماننا پڑے گا علم کی ضرورت کا نام علی ہے. اس مقام پہ مولانا شبلی نعمانی کا ایک جملہ میں پڑھا کرتا ہوں. چانو صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد پہ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. بسم اللہ جناب. توجہ فرما رہے ہیں. میں بہت جلدی کر رہا ہوں، پیغام کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کر دوں گا. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا، شبلی نعمانی لکھتے ہیں خیبر کے حوالے سے ایک بات مجھے عرض کرنا ہے. کہیں گے صاحب یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے نا علی نے خیبر فتح کیا، کوئی بڑا کمال کر دیا علی نے؟ کہیں گے نہیں، اس میں کوئی علی کا کمال نہیں. یہ تو اللہ نے شروع ہی سے پہلے ہی دن سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. میاں وہ تو علی ہی سے فتح ہونا تھا. ہلاری اور سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا، وہ تو علی کے مقدر میں لکھا ہو، میاں وہ تو علی سے فتح ہونا تھا. میں نے کہا نعمانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے. کعبہ میں آنا علی کا مقدر، بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے. کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بستر پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں اسلحے کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر کا کرہ اور غیر فرار پانا علی کا مقدر، زہرا جیسی بیوی علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر. علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے. مل کے یا رسول اللہ. ہاں سارے بولو علی 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 علی
فیصل نے پکارا، اقتدار نے پکارا، علامہ صاحب نے پکارا، علی، میں نے ہاں پکارا، علی، علی کا مل کے پکارو، علی، ذرا پیار سے بولو، علی، ذرا پیار سے بولو، علی، ذرا زور سے بولو، علی، للکار کے بولو، علی، علی کوئی تیری سوال مانگ چکا ہے۔ حیدری، اللہ جزائے خیر۔ مجھے بتائے علی کو ولایت کی تمنا، علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اگر تو علی جائے انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ اور آئے ولایت آ جائے، میں مانتا ہوں علی کو ولایت کی تمنا ہوگی، لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے اور آئے ولایت آ جائے، ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے منزل غدیر پر میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا، اور یہ روایت میں مناقب اہل بیت سے لے کے پہلی جلد سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ ایک الگ خیمہ لگوایا، وہاں مولا امیر کو بٹھایا، حکم دیا اصحاب و صحابیات کو، جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو۔ ایک حلالی موالی نے، ایک علی کے شاگرد نے، ایک مولا امیر کے عاشق نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی۔ آیا جس کا نام تاریخ میں ساسا ابن سوہان لکھا ہے، یہ علی کی ولایت کا عارف، علی کا شیعہ، یہ مولا علی کا شاگرد بھی ہے، زومانہ خطیب ہے، اور آکے کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ مولا علی جانتے ہیں، مسکرا کے پوچھتے ہیں ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا۔ ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل گیا۔ حیدری رسول ہے، ایک روز کلمہ گو، تجھے مرنا ضرور ہے۔ الحق ما علی، علی ما الحق، یہ فرمان مصطفیٰ، وہ حق چھوڑ کر کیوں تمہیں باطل قبول ہے؟ والکفا باللہ شہیدم بینی وبینکم من عنده علم الکتاب کل ایمان نعمت عظمیٰ آیت کبریٰ نعرہ حیدری۔ اللہ کے حکم سے حضور نے منزل غدیر پر علی کو امیر المومنین بنایا۔ ایک جملہ میں کہوں گا، عزیز نوجوان سمجھ کے جائیں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، یہ امیر المومنین کا خطاب منزل غدیر پر آپ کے مولا کو ملا، اور یہ مخصوص خطاب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ ان کے علاوہ آپ کسی کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ دمت و ساقبہ کی روایت ہے، میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی نے پکارا یا امیر المومنین، امام فرماتے آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ عرض کرتا ہے فرزند رسول کہ آپ امیر المومنین نہیں؟ کہ بے شک ہوں۔ کہا میں آپ کو کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب اللہ نے خاص کر دیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ یہ لباس تھا علی کا، اللہ نے آسمانوں سے علی کے لیے نازل فرمایا۔ علی کا کردار دیکھ کر، علی کے شرف دیکھ کر، علی کی اوصاف دیکھ کر، دین کے لیے علی کی خدمات دیکھ کر اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا۔ علی کے دشمنوں کو یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ نصرت بھائی توجہ فرمائیں، میں ایک بات سوچتا ہوں، اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا جملے پر۔ یہ لباس تھا علی کا، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو پسند آ گیا، چنا کے لے گئے۔ تو جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، پھر ان کا مقدر کیسے پھوٹا اور انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے۔ میں ختم کر رہا ہوں انہی جملوں پہ، میرا ساتھ دینا، میں کچھ کہنے والا ہوں۔ جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا
ان کا مقدر کیسے پھوٹا اور انہیں کیسے کیسے خسیس لوگ امیر المومنین ملے، میں آپ کو سنا دوں۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین۔ آپ چپ ہے، مجھے جملہ کہنا پڑ رہا ہے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن شمر جیسے ہوں۔ اگلا جملہ میں یہاں ڈگے کی دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں، آپ کے لوہے دل پہ لکھنے لگا ہوں، میں جگر کا خون دوں گا اپنے مولا کی خاطر۔ آپ نے سر اٹھانا ہے، میرٹ پہ بولنا ہے میرے ساتھ۔ اگر جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اسی لمحے میرے لیے دعا۔ یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ مولا امیر کے فضائل کا بھی دوہرا اثر ہے۔ علی کی عظمت سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ حسین بادشاہ، مل کے حیدری، جملہ سنیے گا جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ جب ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین مانا تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی۔ بات تاریخی ہو تو نعرہ تاریخی لگا دینا، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد دل چاہے تو لگانا، نہیں تو مجھے یقیناً اجر و ثواب مل جائے گا۔ میں بات تاریخی کہنے میں لگا ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین مانا تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی۔ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جس نے لعاب رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے تلوار آئی وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں کرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا۔ فلک بولا مل کے، حیدری، تو جو ہے یہ نہیں۔ جب مولا ایسا ہوگا تو مومن سید علی خامنائی جیسا، پھر مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا۔ اب نعرہ لگے گا، ہاں ہاں صحیح ہے، میں پیغام کے قریب آگے بھی۔ واہ سبحان اللہ، ہاں شاباش، ہاں حیدری سلامت رہے، سلامت رہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مولا صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ بزرگوار کو ہم ابھی بچے تھے، مدرسہ لائف تھی ہماری، جب سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی انہیں دیکھ کر۔ دعا کر رہا ہوں مولا انہیں سلامت رکھے۔ ختم ہوگی میری تقریر۔ جب مولا ایسا ہوگا تو مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا۔ بولو یار، عادل امام کے ماننے والے ہو، سرکار وفا کے علم کے نیچے بیٹھے ہو، ایک انصاف آپ سے چاہتا ہوں خدا کے لیے، دینی طالب علم ہوں، ہاتھ باندھ رہا ہوں، مسافر ہوں، سید ہوں آپ کے سامنے، مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر مولا ہو امام المتقین تو کیا مومن کو بھنگی ہونا چاہیے، چرسی ہونا چاہیے؟
حفیمی ہونا چاہیے، مومن بے نماز ہونا چاہیے، بے روزہ دار ہونا چاہیے، مومن کیسا ہونا چاہیے؟ جب مولا اللہ نے ایسا دیا ہے، مومن کیسا ہونا چاہیے؟ اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں یہاں سے پیغام آپ کو شروع کرتا ہوں، چھوڑ رہا ہوں 5 منٹ کے بعد۔ میرے قبلہ ایک جوان یاد رکھے اس بات کو، یہ مجلس حسین، یہ مکتب اہل بیت ہے، یہ سکول ہے کربلا والوں کا، یہ یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے کی، بولو یار۔ اور یہ فقط یونیورسٹی نہیں ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ ہائی بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے۔ پرائمری سکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے، ہائی سکول میں آپ کو لڑکے ملیں گے، کالجز میں آپ کو نوجوان ملیں گے، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملیں گے۔ جہاں گرلز کیمپس ہے وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتے ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتی۔ یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا؟ یہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 80 سال کا بوڑھا بھی ملے گا۔ یہاں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی امام حسین کے تعلیمی ادارے کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ بات آ گئی ہے، بات تو سن لیجئے میرے قبلہ۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں اور کربلا والوں کی اس اوپن یونیورسٹی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں جائیں، پہلے جا کے بھاری برکم فیس سے ادا کریں، پھر قصد فیض کریں۔ یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے آل محمد کا؟ یہاں آئیں، علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ اور یہ کریموں کی درسگاہ ہے، درسگاہ، مل کے بولو۔ راستہ، راستہ، کربلا، 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 حیدری۔ جوان یاد رکھے میرے اس جملے کو، جو امام حسین کا تعلیمی ادارہ سمجھ کے بیٹھے ہو، پلے باندھ کے۔ عزیز نوجوانوں بزرگوں سے بات نہیں کر رہا، شیعہ 12 ائمہ کے نام یاد کرنے سے نہیں بنتا۔ شیعہ بننے کا ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، محبت اہل بیت پلس اطاعت اہل بیت، نتیجہ شیعہ اہل بیت۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ اہل بیت کے نام یاد کر رہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن فرماتا ہے حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اے شیعوں علی، کتنے خوش نصیب ہو، دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے، تمہارے پاس 14 رول ماڈل ہے۔ ان کی زندگیوں کو اپنانے سے بندہ شیعہ بنتا ہے۔ اب میں خلاصہ کر رہا ہوں 4-5 منٹ میں، ایک سوال کا جواب مجھے بول کے دینا جو اپنے آپ کو اس تعلیمی ادارے کا اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو۔ مجھے بتاؤ، رسول رحمت کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، کیا فیض پایا ہے؟ کیا فیض؟ اچھا میں ربائی سنا دوں، مجھ سے پہلے بھی ذاکر اہل بیت پڑھ رہے تھے، نصرت بھائی بھی مصاحب خان ہیں، سریلے آدمی ہیں، میں بیچ میں مولانا اردو میں بات کرنے والا، دل چاہتا ہے کہ ربائی آپ کو سناؤں، شاید آپ سے دعا مل جائے مجھے مزید۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، بولو اگر میری ربائی سمجھ آ رہی ہے۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ رحمت للعالمین کا ماننے والا اور شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ۔ حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو، سید الشہداء کو ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو۔ اور خدا کے لیے انصاف کرو یار، چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے زین العابدین کی، امام زین العابدین ہے
ماننے والا بے نماز ہے۔ زین العابدین کی امامت و ولایت نے اس پہ کیا فیض کیا ہے؟ کیا اثر ہوا امام کی ولایت کا اس بندے پہ جس کا امام زین العابدین ہے، ماننے والا بے نماز ہے؟ یار دل دکھا ہوا ہے، میں بنام حسین پورا ملک گھومتا رہتا ہوں، دل دکھتا ہے۔ مظفر گڑھ میں مجلس ہو رہی تھی، ایک نام نہاد خطیب، میں نام نہیں لیتا اس بدبخت کا، مجلس پڑھ رہا تھا، میاں یہ مولوی صاحبان نماز نماز نماز، اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز، سارا زور اس پہ ہے، اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، بھی جا ہی رہا تھا، میں نے کہا صاحب سنتا جا، قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ میں نے کہا نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ نہیں۔ وقت تھوڑا ہے جلدی کریں۔ ہاں منافقت کی موت ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ جملہ سنیے، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، میرے بعد شہنشاہ مصائب پڑھنے والے، مصائب نہیں پڑھتا تاکہ میرا پیغام پہنچے، اور میں اپنے وقت کے اندر 2 منٹ رہ گئے اور یہیں پہ میں روک رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، باقر العلوم کا ماننے والا ہو، حلال و حرام کا پتہ ہی نہ ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہے امام باقر العلوم کا، اور شیعان علی خوش نصیب ہو، دنیا میں کسی مکتب کے امام کا لقب نہ باب العلم ہے نہ باقر العلوم ہے، تمہارے امام کا لقب باب العلم بھی ہے، باقر العلوم بھی ہے۔ اور جس قوم کو علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کرنا چاہیے تھی، درد اس بات کا ہے کہ وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ امام باقر العلوم، یہاں میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو درد دل سناتا، امام باقر العلوم کو مانتا ہو، حلال و حرام کا پتہ نہ ہو، امام صادق کو مانتا ہو، اور ماننے والا جب بولے جھوٹ بولے۔ کیا فیض پایا صادق آل محمد کو ماننے کا، ان کی امامت کا، اس پہ کیا اثر ہوا؟ امام چھٹے مقام پہ امام صادق کو مانتا ہے، ماننے والا جب بولتا ہے جھوٹے کا صادق سے کیا رشتہ ہے؟ امام کا ایک میسج سنو اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ امام فرماتے ہیں یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا۔ روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہا ہوں، مفہوم امام کا ہے، الفاظ میرے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، لوگوں نے خدا نہیں دیکھا، ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا؟ بولو یار میرے ساتھ، میں چھوڑ رہا ہوں یہیں پہ۔ جب نمائندے ایسے ہیں تو بھیجنے والا کیسا ہوگا؟ ہمارے ذریعے سے توحید پہچانی گئی، خدا پہچانا گیا۔ امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، ایک زمانہ آنے والا ہے، ہمارا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، لوگ ہمیں نہ دیکھیں گے، تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے، جیسے ہم 14 توحید کی معرفت کا سبب بنے ہیں۔ اے شیعوں علی، اس زمانے میں تم ہماری معرفت کا سبب بنو گے۔ تو اے ہمارا شیعہ، اے میری نسبت سے جعفری کہلانے والا، تیری شکل، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا کردار، تیرا چلن، تیرا ظاہر، تیرا باطن ہماری سیرت کے آئینے میں یوں ڈھلا ہونا چاہیے، دشمن تیرے عمل اور کردار کو دیکھ کر کہے رحم اللہ علی صادق آل محمد، مالک ان کے چھٹے امام پہ رحمت نازل کر۔ اور جس جعفری کا یہ کردار ہے، اس کے امام صادق کا کیا کردار ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اے ہمارا شیعہ، اس علاقے میں، رتوال میں، ڈگے میں، حیدمرالہ میں، سیالکوٹ میں، تیری امانت داری، تیری لیاقت، تیری شرافت اس قدر شہرت رکھتی ہو کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے
بیٹا سونا علم والی دکان سے لانا. میری تقریر ہے اور بات فرما رہے ہیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت ہے ہماری درسگاہ.